हॉट इशू हमारा आज का है कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता क्या है और पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुसैन हक्कानी साहब ने, साबिर सफ़ीर हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इस वक्त यूएई में मौजूद हैं। हक्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और कुछ अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट तो नहीं, वहाँ की सेनेट है या कांग्रेसमैन है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं उनके साथ आने वाली जो टीम है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जाते जाते पाकिस्तान पे बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, और इमरान खान के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि इमरान बहाना है और एटमी प्रोग्राम निशाना है। दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बैलेंस्ड पॉलिसी लेके आगे चलना है, जिसमें ना ही वो चाइना की पॉकेट में चला जाए और ना ही अमेरिका की पॉकेट में जाए। आप इन सारे मामलात को बहुत करीब से देखते रहे हैं, ना सिर्फ एक सफारतकार के तौर पे बल्कि एक स्कॉलर के तौर पे भी। आपने इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, अभी भी इस पे बात करें। आप थोड़ा बताएंगे इस वक्त कि बड़ी ही एक अहम सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान सामना करने जा रहा है अगले चंद एक हफ्तों में। क्या एडवाइस करेंगे आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के फैसला साजों को और हाइब्रिड गवर्नमेंट को? अफसार आलम साहब, मेरा जो मशवरा है वो शायद लोगों को काबिल कबूल ना हो, क्योंकि वो हमारे मिजाज के खिलाफ है। और वो ये है कि ज़रा ठंडे रहिए, आराम से रहिए। ये जो खारजा पॉलिसी के बड़े बड़े फैसले होते हैं, इनमें आराम से ठंडे तरीके के साथ बात करना हमेशा ज़ोरों शोर से बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई चीज़ बगैर गुल गपाड़े के हो नहीं सकती। अ, अगर आपको याद हो तो भारत ने जब एटमी तजुर्बे किए तो पाकिस्तान पर लाजिम हो गया था कि वो भी एटमी तजुर्बे करे। लेकिन इतना शोर मचा, हर हुकूमत के मुखालिफ ने उस वक्त हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जी इनमें तो दम ही नहीं है, ये तो हिम्मत ही नहीं कर सकते। ताकि अगर कोई और दोनों अमरीकी उस वक्त नुमाइंदे आए हुए थे, उनके आला तरीन नुमाइंदे आए पाकिस्तान बातचीत करने के लिए, उनके होते हुए भी उन पर भी लान तान शुरू कर दी। तो ज़रा ठंडे रहें। अब समझें कि नक्शा है क्या। नक्शा यह है कि अमेरिका हमारे खत्ते से जा चुका है। जब तक अफगानिस्तान में उसकी फौजें थीं, उसकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान के पास एक लेवरेज था उसका, कि एक ही राहदारी थी, वो कराची से अपना सामान लाते थे वहां तक के लिए। उस राहदारी की वजह से हमारे पास एक लेवरेज था। लेकिन चंद मामलात ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आज का तनाव नहीं है, पिछली 3 दहाइयों का तनाव है। उनमें एक हमारा एटमी प्रोग्राम भी है। अमेरिका का कहना यह है कि आपका एटमी प्रोग्राम अव्वलन तो हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर और हमारी मुखालफत के बावजूद बना। ऊपर से आपने कभी भी इसके ठीक। ऊपर किसी किस्म की निगरानी को कबूल नहीं किया। भारत ने कर लिया, उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील जो की, उसके नतीजे में बहुत कुछ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी अमेरिका को दे दी। कभी ना कभी हमें भी ट्रांसपेरेंसी अच्छा। निगोशिएट करनी होगी, ताकि वो मुतमईन हो जाए कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, और अगर हम पाकिस्तान के दुश्मन ना हुए तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। ये बातचीत खुफिया तौर पर मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक इसलिए नहीं हो सकी कि हर सिविलियन हुकूमत इस बात से घबराती है कि कोई बात मीडिया में आएगी तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी यही जी। मामला है। उन्होंने एक किस्म की हमको धमकी दी है और ये कहा है कि भाई हम ये नहीं चाहते कि आपके बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए खतरा बने। अगर खतरा बन गए होते तो वो अभी ही को बहुत बड़ा फैसला कर चुके होते। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक वार्निंग शॉट दिया है कि इसकी एक हद होनी चाहिए, और वो हद ठीक हमारे है। और आपके दरमियान निगोशिएट होनी चाहिए। अगर हम अंदर ही अंदर सुकून से रह सकें तो ये निगोशिएशन हो सकेगी। अब दूसरी बात की तरफ आइए, हमारी अंदरूनी सियासत। अमेरिका को हमारी अंदरूनी सियासत से कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है जैसे हमारे यहाँ लोग समझते हैं। अब इस बार तो एक नया, क्योंकि एक बिल्कुल ही नया फिरका, नया ग्रोह है मौजूद सियासत के अंदर, जिसकी सारा जिसका सब कुछ जो है वो एक ही महवर के गिर्द घूमता है। तो वो तो उसी नुक्ते नज़र से हर चीज़ को देखते हैं। मसलन वो समझते हैं ट्रंप क्या आ गया, हमारा कोई अजीज रिश्तेदार मुंतखब हो गया है, क्योंकि आखिर पिछली हुकूमत जो थी वो हमारे खिलाफ थी, तो नई वाली हमारे हक में होगी। ऐसा नहीं होगा। अमेरिका की जो भी हुकूमत होगी वो अमेरिका के जो तजवीराती मफादात हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक फैसला करेगी। और वो क्या है? वो है चीन को कंटेन करना, भारत को चीन के मुकाबले पर खड़ा करना। उसमें पाकिस्तान इस तरह फिट होता है कि अगर वो पाकिस्तान और भारत को दोस्त बनवा सके तो बहुत अच्छा, और अगर पाकिस्तान दोस्त नहीं बना तो कम से कम पाकिस्तान से ऐसे ताल्लुकात रखें जिसकी वजह से पाकिस्तान चीन को किसी किस्म के अस्करी अड्डे वगैरह ना दे।
تو یہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر بات چیت ہونی ہے. باقی غل کا پڑا ہمارے یہاں ہر چیز کے اوپر چلتا ہے. اگر آپ اور میں مل ٹھیک کے ہے. ایک کتاب لکھیں اس کے اوپر کہ پاکستان میں باتیں کی گئیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور نہیں ہوا، تو وہ بڑی لمبی کتاب ہوگی. اچھا، آپ نے شروع میں کہا کہ آپ جو باتیں کریں گے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ کی ماضی کی باتیں پسند نہیں آئیں، لیکن آپ نے جو باتیں تب بھی کی تھی آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں، اور ان باتوں میں وزن بھی ہے، عقل بھی ہے. ظاہر ہے یہ براوڈو کے ساتھ بڑھ کے مارنے سے تو خارجہ پالیسی نہیں چلتی. باقی ہم بڑھ کے جتنی مرضی مارتے ہیں، خارجہ پالیسی پہ آ کے تو یہ کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، لوگ بہتر سمجھ رہے ہیں اب آپ کے موقف کو. اور ہر محب وطن پاکستانی جو باہر رہے یا یہاں رہے، وہ یہی بات کرے گا جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پوزیشن اچھی بنانی ہے، اور اس کے لیے سب کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کرنی ہے جو نیگوسیشنز کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہاں جو ہم نے سگنل پک کیے ہیں پاکستان میں، تو اس میں تو ایسا عنصر نظر نہیں آتا جس کی طرف آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایسے نہیں ہو، ڈپلومیسی ایسے نہیں چلتی. اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں پہ بات کرے، جو سول نیوکلر آپ ہمارا پروگرام ہے، یا جو میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک ہمیں لے جانی ہے. تو ایسا یہاں پہ مجھے اطلاع ہے وہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک نیا فیکٹر آیا ہے نا نیریٹو کا، اس میں جو پی ٹی آئی اور وہاں کچھ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں، جو لابنگ انہوں نے کچھ لوگوں سے وہاں کی ہے، اس سے معاملات میں یہاں پاکستان میں الجھاؤ بہت آ گیا ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ذہن بہت الجھ گئے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، لیکن ان کا اثر و نفوذ آج بھی ہے پالیسی میکنگ میں. ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ کس طریقے سے انہیں سمجھایا جائے کہ یہ جو ان سیاست کو میں کو گسیڑ کے پاکستان ان کی کو میں یہ پوزیشن سمجھاؤں کمزور گا. کی جا رہی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھو، ان کو میں یہ سمجھاؤں گا کہ 1990 کی دہائی میں انہوں نے یہ غلط فہمی، ان نے اور ان کے سینئرز نے یہ غلط فہمی اختیار کی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی حکومت آئی تو کسی طرح سے نیوکلیر پروگرام کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت امریکہ جمہوریت کا ساتھ دے رہا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے انتخابات کے بارے میں کہتا تھا کہ منصفانہ انتخابات کراؤ، دونوں پارٹیوں سے رابطہ رکھتا تھا. پھر نواز شریف صاحب کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئیں کہ جی وہ مودی کا یار ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پڑوس کا ملک ہے، اس سے اگر بات چیت ہو اور اچھے تعلقات ہو تو پاکستان کے مفاد میں ہونے چاہیے. یہ جو اکھاڑے کے پہلوان ہیں، جن کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے بس ہمارا پہلوان جو ہے وہ کسی طرح سے اوپر ہو جائے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ باقی ہیر پھیر ہے، وہ اس طرح سے بات چلتی نہیں ہے دنیا میں. ان کو سب کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا، یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بھی پاکستان میں حکومت ہوگی، جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا، وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے اور اس کی رہنمائی کی جائے پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے میں. رہ گیا معاملہ باہر تعلقات کا، جن لوگوں کے امریکہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ان تعلقات کو اس بات کے لیے استعمال کریں کہ پاکستان کو ایک سول نیوکلیئر ڈیل دلوائیں، نہ کہ اس بات پر اپنے تعلقات کو ضائع کرائیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی نئی پابندیاں لگوائیں اندرونی سیاست کی بنیاد پر، جبکہ وہ لگے گی بھی نہیں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اندرونی سیاست کی بنیاد کے اوپر صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کوئی پابندیاں نہیں لگائیں گی. یہ سارے کا سارا شور پانی میں مدھانی ثابت ہوگا اور ان لوگوں کی ساری انرجی ضائع ہوگی، کیونکہ یہ صرف شخصیت ٹھیک. پرستی پر مبنی ہے، اس میں کوئی پالیسی ایلیمنٹ نہیں. اچھا، آپ نے ایک سول نیوکلیر ایگریمنٹ کی، ارینجمنٹ کی بات کی امریکہ کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں، جو میں سمجھا ہوں، میں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے اور جس طرح کی ہم گندی لڑائی لڑ رہے ہیں آپس میں، اس سے امریکہ کی پالیسی کو ہم اپنی فیور میں تو نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ جو سول نیوکلیر ڈیل کی پاسبلٹی ہے جو ہمارے فائدے میں ہے، وہ بھی نہیں ہو پائے گی؟ جی دیکھیے، ہماری جو اندرونی سیاست ہے، اگر ہم اس میں کچھ افراد کو استعمال کریں گے، اور وہ افراد جو ہیں وہ اتنے بھی با اثر نہیں ہیں جتنے بعض لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلقات ان کے ہیں، لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تو نہیں ہیں، وہ سیکرٹری آف ڈیفنس تو نہیں ہیں، سی ٹھیک. آئی اے کے ڈائریکٹر تو نہیں ہیں، صدر تو ابھی تک نہیں بولا اس موضوع پہ، لیکن اگر وہ بول بھی پڑیں تو اندرونی سیاست کو بھی وہ تصویراتی مقاصد کے لیے، اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کریں گے نا. ان کو کسی سے محبت تو نہیں، یہ تو ہمارے نوجوانوں کی پرابلم ہے کہ ان کو کسی سے اتنا عشق ہے کہ اس عشق کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تو پاکستان نہیں. یا یہ نعرہ لگایا ہے نا بعض لوگوں نے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو یہ والی سوچ امریکنوں کی تو نہیں ہوتی کسی معاملے میں اور کسی ملک کے ساتھ. دیکھیے، امریکہ خارجہ پالیسی میں صرف اور صرف اپنے تصویراتی
جو ہدف ہیں ان کو دیکھتا ہے، اسٹریٹجک آبجیکٹس کو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایران کے شاہ امریکہ کے بہت بڑے حلیف تھے، ان کا تختہ الٹا گیا ایک انقلاب میں، انہوں نے فوراً خمینی حکومت کو تسلیم کیا اور اس سے تعلقات قائم کیے۔ وہ تو جب خمینی حکومت نے ان کے خلاف اقدامات کیے اور ان کے سفارت خانے پر قبضہ کیا، تب جا کر ان کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی۔ تو اسی طریقے کے ساتھ کسی فرد کے آنے جانے سے اور کسی فرد کو لانے کے، یہ سب کہانیاں ہیں جن کے اوپر ہمارے لوگ یقین رکھتے ہیں، یہ کہ امریکہ نے ہٹوایا تھا تو امریکہ ہی واپس لائے گا، یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ اور امریکہ کی پالیسی اس طرح سے نہ بنی ہے آج تک کسی اور ملک کے حوالے سے، نہ اب بن سکے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بچوں کی بات بھی کی، پہلے بھی کی آپ نے، کہ نوجوان ہیں وہ ایک لیڈر کو ہیرو مانتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو میں نے یہاں ریٹائرڈ لوگوں کی بات کی ہے، ان کے ساتھ باہر بیٹھے لوگ کچھ ہیں جو مل کے، وہ تو نوجوان نہیں ہیں لیکن مل کے ان نوجوانوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس کے اثرات، منفی اثرات پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ پڑ رہے ہیں۔ ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جو ریٹائر حضرات ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی ریٹائرمنٹ اچھی طرح سے گزاریں اور گولف کھیلیں۔ دیکھیے، اگر ان لوگوں کو خارجہ پالیسی سمجھ میں آتی تو پاکستان کو مسائل پیش نہ آئے ہوتے جو پچھلے چند سالوں میں پیش آئے ہیں۔ یہ تو کابل فتح کر کے سمجھ رہے تھے کہ طالبان وہاں آئیں گے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، طالبان ہمارے ہی گلے پڑ گئے۔ تو خارجہ پالیسی کو بھی خارجہ پالیسی سمجھنے والوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ آپ کی تربیت ایک صحافی کے طور پر ہے، میں نے کئی سال لگا کر خارجہ پالیسی بنانے اور سمجھنے کے عمل کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ماہر ہوں، مگر میں نے کچھ سیکھا ہے، کچھ پڑھا ہے، کچھ پڑھایا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک سپاہی ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سپاہیت ہوتی ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ کبھی کسی انفینٹری کی ٹھیک۔ بریگیڈ کے کمانڈر تھے یا کسی ڈویژن کے کمانڈر تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ پوری دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سازشی نظریے ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر تقسیم ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا میں آتے ہیں، ان کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ہی ایک معصومانہ مگر احمقانہ طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، آپ نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ نہیں سمجھتا، آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں خارجہ معاملات کو، اور آپ کی بہت گہری نظر ہے اس پہ، اور لیکن آپ کی عاجزی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات کی ہے کہ خارجہ پالیسی کو خارجہ پالیسی کے اینگل ہی سے دیکھنا چاہیے۔